تفسیر شروع کرنے سے پہلے چند فوائد ذہن میں لینا ضروری ہے۔ پہلا فائدہ تفسیر کی تعریف۔ ایک علامہ تفتازانی نے کی ہے، دوسری زرکشی نے کی ہے، تیسری تعریف مفتاح السعادت میں ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ ایک علم ہے جس میں کلام اللہ اور الفاظ قرآن کی مراد متعین ہو۔ فہم تم؟ جو بھی قرآن میں کلام ہے، کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کی ضرور کوئی نہ کوئی مراد ہے۔ اس مراد کی تعیین کو تفسیر کہتے ہیں۔ یہ معنی کیا ہے تفسیر کا سعد الدین تفتازانی نے۔ زرکشی کہتے ہیں تفسیر ایک علم ہے جس سے کتاب اللہ کی فہم پیدا ہو۔ وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے معنی اور اس سے احکام لینا، اس کا نام تفسیر ہے۔ تفسیر علم ہے جس میں کتاب اللہ کی فہم پیدا ہو جائے۔ کیا فہم ہے؟ معنی بیان ہو اور احکام اخذ ہو۔ مفتاح السعادت میں تفسیر وہ علم ہے الفاظ قرآن کے معنی ظاہر کرے۔ جتنی طاقت بشری ہے اور عربی کے قواعد کے مطابق جو مراد ہو متعین ہو جائے۔ تینوں کا خلاصہ یہی ہے کہ کلام اللہ کی مراد کو تفسیر کہتے ہیں۔ تعریف کے بعد موضوع نظم القرآن، الفاظ قرآن موضوع ہے۔ تفسیر کی غرض کیا ہے؟ قرآن کے معنی آ جائیں۔ فائدہ قرآن سے احکام لینے کی قدرت ہو جائے۔ تعویل اور تفسیر میں فرق ہے۔ تعویل ہے مراد میں احتمالات ہیں، ایک احتمال کو ترجیح دینا تعویل ہے۔ قرآن حکیم میں ہے ثلاثۃ قروء، عورت 3 قروء بیٹھے۔ قروء کے 2 معنی ہیں، حیض، ماہواری اور طہر۔ ایام آتے ہیں عورت کو، حیض آتا ہے عورت کو، خون آتا ہے،
اس کو کرو کہتے ہیں، کرعن۔ درمیان میں عورت پاک ہوتی ہے اس کو بھی کرو کہتے ہیں۔ اب دو معنی ہیں، کیا مراد ہو؟ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے طہر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض ائمہ کہتے ہیں مراد اس سے حیض ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی دلیل دے گا، ترجیح بیان کرے گا۔ جو بھی ترجیح ہو اس کو تاویل کہیں گے۔ دلیل سے معنی معین کرے گا، دوسرے کا احتمال اس پر اس کے پاس بھی دلیل ہے، وہ معنی کرو یا یہ معنی کرو، اس کو تاویل کہیں گے۔ تو تاویل ہے محتملات میں ایک کو ترجیح دینا، ایک کو متعین کرنا، اس کا نام تاویل ہے۔ تفسیر وہاں محتملات نہیں ہیں، ایک ہی مراد ہے جو متعین ہے، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ یقین کرنا کہ اللہ کی مراد یہ ہے، بس اسی کا نام تفسیر ہے۔ عالم الغیب لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، عالم الغیب اللہ ہے، اس کی مراد متعین ہے کہ ہر چھپی ظاہر کو وہی جانتا ہے۔ اب اس کا دوسرا احتمال ہے ہی نہیں کہ کچھ اور بھی جانتا ہو، تو جو لفظ ہے وہ معنی ہے، جو معنی ہے وہ لفظ ہے، اور وہی مراد ہے قطعی۔ اس سے دوسرا احتمال اور دوسرا عقیدہ نہیں بن سکتا، تو اس کا نام بن جائے گا تفسیر۔ تعویل محتملات میں ایک کی تعیین دلائل قرائن کے ساتھ، تفسیر مراد متعینہ کا عقیدہ رکھنا۔ ایک فائدہ ختم، فہم تم؟ اصول تفسیر اقوام عالم کا جائزہ۔ دنیا بگڑی ہے، راستے سے ہٹی ہے، اصلی راستہ ترک کر لیا ہے، ان کو راستے پر لے آنا ہے، تو اس کے لیے دستور طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس میں نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھا جائے گا۔ آپ نے یہ انقلاب کیسے برپا کیا، بگڑی دنیا کو کیسے راستے پر لے آئے، ایک تو اس کو دیکھنا۔ قرآن میں جو اصل مقاصد ہیں، اقوام کو اس پر چلانا، اس راہ پر لے آنا، امت کے افراد میں اغیار والی خرابیاں آئی ہیں، یہود میں، نصارہ میں، باقی اقوام میں جو خرابیاں ہیں وہ امت میں آ گئی ہیں۔
ان خرابیوں کو دور کرنا ہے. تو ان خرابیوں کو ملحوظ رکھ کر قرآن کا معنی کیا جائے گا. تو اصول تفسیر اقوام عالم کا جائزہ لینا ہوگا، آپ کی عملی زندگی کو دیکھنا ہوگا، قرآن کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ہوگا. قرآن مجید میں صرف قریش مخاطب نہیں ہے کہ مکے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ صرف آ گئے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، قریش بھی ہیں اور باقی ساری دنیا ہے. کل دنیا میں مذہب کے حوالے سے 6 گروہ ہیں. ست فرقن، مومن، یہودی، نصارہ، صابئی، مشرکین، مجوس. یہ 6 اقوام نبی کے مخاطب ہیں، اور قرآن میں ان 6 کی اصلاح ہوگی. شاہد ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. ایمان والے، الذین ہادوا یہودی، والصابئین صابئی، والنصارى نصرانی، والمجوس اور مجوس، والذین اشرکوا اور مشرکین. یہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مقابلے میں ہیں. دلیل کے حوالے سے اللہ نے اس جہان میں فیصلہ کر دیا ہے کہ کون حق ہے. آخرت میں عملی فیصلہ ہوگا، کوئی دوزخ میں، کوئی بہشت میں. تو یہ 6 اقوام ہیں، ان کی اصلاح کے لیے قرآن آیا ہے. الذین اشرکوا، مشرک، یہ قرآن میں ایک اصطلاحی کلمہ ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے دعویٰ دار ہوں اور اس وقت کے جو عرب تھے، قرآن نے ان کو الذین اشرکوا کہا ہے. ان کے علاوہ آج اگر کوئی شرک کرتا ہے تو ان کو الذین اشرکوا میں شامل نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ یہ قرآن مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے تھے. یہ نبی مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے تھے. یہ قیامت مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے تھے. تو الذین اشرکوا میں جو مشرکین کے احکام ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. ان مشرکین کے احکام اور ہیں. صابئین، مجوس جو تھے، ان سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فرقہ
الگ ہوا۔ ستاروں کو پوجتے ہیں، سورج چاند کو مدبر مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخاطب یہ تھے، رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ ستاروں کے خلاف دلیل پیش کر رہے ابراہیم علیہ السلام۔ رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ یہ سابعی لوگ تھے جو سیارگان سے مدد مانگتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کو سجدہ دیتے تھے۔ یونان میں ان کا مرکز تھا۔ ادھر ایک ستارہ ہے جو ایک جگہ قائم رہتا ہے، قطب تارہ، اس کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے عبادت خانے کا رخ اس طرف تھا۔ یہ کہتے ہم دانشور ہیں، عقل مند ہیں، جو صحیح بات ہے ہم لے لیتے ہیں۔ تو کچھ تورات سے لیا، کچھ انجیل سے لیا، مذہب سے بھی انہوں نے کچھ لیا ہے۔ اس لیے بعض یقولون ہم النصارى والبعض یقولون ہم الیہود لأنهم آخذوا من التوراة والانجیل۔ حالانکہ یہ مجوس ہے، نہ تورات نہ انجیل، کچھ اس سے لے کر اپنا ایک مستقل انہوں نے دین بنایا ہوا ہے۔ سابعی ہیں، قرآن ان کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ مجوس، ان کا ایک گروہ آگ پرست ہے، اللہ کا منکر ہے۔ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ سورہ جاثیہ ہے۔ بس هذه الحیات حیات الدنیا هو هذه نحیا ونموت وما یہلکنا الا الدہر۔ زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، بس اسی طرح رہتے رہیں گے، کوئی مرنا نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی قیامت نہیں ہے۔ خدا کو بھی نہیں مانتے۔ عرب کے کچھ لوگ، یہ پوری دنیا کے تاجر تھے، ہر ملک میں جاتے تھے، تو وہاں سے انہوں نے یہ عقیدہ لیا تھا کہ زمانہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ نہیں ہے۔ اکثریت قریش کی ایسی نہیں تھی، کچھ تھے۔ دوسرا گروہ تھا مجوس کا، جو دو خدا مانتے تھے، دو سانے۔ قالت المجوس ان صانع العالم اثنان۔ عالم کا خالق دو ہیں۔ میبزی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ قراتم المیبزیہ، کتاب الفلسفہ،
فیہ الواحد لا یصدر الا الواحد، واحد سے واحد بنتا ہے، واحد سے دو نہیں بنتے۔ تو پھر خیر بھی دنیا میں ہے اور شر بھی ہے، ایک خدا دو نہیں بنا سکتا۔ لہذا جو خیر کا خالق ہے وہ اور ہے۔ خیر کے خالق کو یزدان کہتے ہیں اور شر کے خالق کو اہرمن کہتے ہیں۔ کبھی وہ غالب کبھی وہ غالب۔ خیر والا غالب تو دنیا میں خیر زیادہ ہو جاتی ہے، شر والا غالب تو شر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مجوس کا گروہ ہے کہ دو خدا مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ دو مانتا ہے، تعبیر ان کی جدا ہے۔ ایک کا نام نور ہے، ایک کا نام ظلمت ہے۔ جو خیر پیدا کرتا ہے خدا کا نام نور ہے، جو شر پیدا کرتا ہے اس کا نام خدا کا نام ظلمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور، ظلمات بھی مخلوق ہے، نور بھی مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مجوس یا تو خدا کے قائل نہیں، قائل ہیں تو پھر دو خداؤں کے قائل ہیں۔ قرآن ان کو بھی لے گا۔ پہلے لوگوں میں جو اعتقادی خرابیاں تھیں، عملی خرابیاں تھیں، وہ ختم نہیں ہوئی۔ ہر گروہ سے کچھ نہ کچھ موجود ہے اور اس امت نے پھر ان سے لیا ہے۔ تو اس امت میں بھی وہ ساری خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح بھی کرے گی، امت کی اصلاح بھی کرنی پڑے گی۔ دوسرا وقالت المجوس النسان علی عالم اسلام عہد، تو جو مفاسد باقی دنیا میں ہیں امت اجابت میں بھی آ گئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وبالجملہ اذا قرأت القرآن، خلاصہ جب قرآن پڑھے، فلا تحسب ان المخاصمۃ کانت مع قوم انقرضوا، کہ قرآن کا مقابلہ ایسی قوم سے جو ختم ہو گئی ہے، یہ گمان نہ کرنا۔ بل الواقع انه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان الا وهو موجود اليوم بطریق الانموذج، جو مصیبت، جو غلط عقیدہ پہلے تھا زمانے میں، وہ آج بھی نمونے کے طور پہ موجود ہے۔ بے حکم الحدیث، ساتھ حکم حدیث کے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے طریقے اپنا چکے تھے تم بھی اسی طرح کرو گے۔ حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے، بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ، حتیٰ لو داخلوا جوہر ضب تبعتموہم، تاکہ اگر ضب کے سوراخ میں وہ داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ تعلم الضب ما تقولون۔
ما تقولون للرب، صحابہ نے کہا الیہود والنصارى، جن کی اقتداء کریں گے، جن کی اتباع کریں گے وہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں؟ یہود کے راستے پہ چلیں گے، نصارہ کے راستے پہ؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ وہی ہیں۔ یہود نے کتاب بدلی، یہود نے کتاب میں تحریف کی، یہود نے شرک کیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مولویوں نے اپنے آپ کو بیٹا کہا، تم بھی اسی طرح کرو گے۔ ابو سعید سے روایت ہے، آپ نے فرمایا پہلے لوگوں کے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا قال تو لا تقوم الساعہ، قیامت موجود نہیں ہوگی حتی تاخذ امتی ما اخذ القرون قبلہا، تاکہ میری امت بھی وہی راستہ اپنائے گی جو پہلے لوگوں نے اپنایا، شبرم بشبر ذراعم بذراع۔ قیل یا رسول اللہ کا فارس و روم، فارس والے لوگوں کی طرح، روم کے لوگوں کی طرح؟ فرمایا ومن من الناس اولئک، یہ لوگ نہیں تو اور کون ہیں؟ تو پہلی امتیں یا تو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، یا فارس اور رومی ہیں۔ فارس روم کے پاس کتاب نہیں ہے، لیکن دولت، دنیا اور حکومت چلانے میں ان کے جو مظالم ہیں اپنے ملکوں میں تم وہی کرو گے۔ لہذا دین بدلنے میں یہود و نصارہ، نظام بدلے میں فارس و روم۔ فالق ہے فائدہ، آج کے دور میں اسلام کی طرف نسبت رکھنے والی تمام حکومتیں، جتنی ہماری 52 کم و بیش حکومتیں، 52 50 و اسنان، سارے وہی نظام رکھتی ہیں، فارس اور روم والا ظالمانہ نظام۔ ٹیکس لگاؤ، قوم پر ظلم کرو اور اپنا پیٹ پالو۔ فرمایا تم بھی اسی طرح چلو گے۔ تو اعتقادات میں یہود و نصارہ اور نظام میں فارس و روم، تم نے وہی راستہ اپنانا ہے۔ لہذا وہ خرابیاں جو اس امت میں تھی، ان میں تھی، ہمارے اندر آ گئی ہیں، تو اللہ کے نبی نے مقابلہ کیا اور سب کو کھیڑ کر ایک راستہ دے دیا۔ آج بھی وہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ 6 اقوام ہیں، ان کی خرابیاں اس امت میں آ گئی ہیں۔ ان 6 اقوام کی اصلاح اللہ کے نبی نے اپنی عملی زندگی میں جو کی وہی کرو گے تو کامیابی ہے، اگر وہی نہیں اور راستے لیے تو نہیں ہے۔ قرآن اکثر صورتوں میں ان ساروں کو سامنے رکھ کر ان کے عقائد اور ان کے اعمال کا رد کرتا ہے۔ فائدہ نمبر ثالث، قرآن حکیم سارا ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن قرآن کی خاص طرز ہے۔
اہم مسائل میں قرآن ایک مسئلہ لیتا ہے، پھر اس مسئلے کے لیے شواہد، دلائل، بشارت، نظارت، خوشخبری، ڈرانا، سارا اسی مسئلے کے گرد گھومتا ہے۔ اسی مسئلے کو موضوع صورت کہتے ہیں۔ کسی ایک صورت میں کئی موضوع ہوتے ہیں اور بہت سی صورتوں میں ایک موضوع آ جاتا ہے۔ تو موضوع صورت کا ہے وہ اہم مسئلہ جو صورت میں بنیاد بنا کر اس پر دلائل جمع کیے جائے۔ خیریت، عافیت۔ سارا قرآن مجید رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کوئی آیت اور سورت اصلاح اور اشارت سے خالی نہیں، لیکن قرآن مجید کی خاص طرز ہے کہ بعض اہم مسائل بطور موضوع کے ذکر کیے جاتے ہیں، پھر بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک صورت میں متعدد موضوع مذکور ہوتے ہیں، اور کبھی متعدد صورتوں میں ایک موضوع زیر بحث آتا ہے۔ موضوع صورت کا وہی مرکزی مضمون جس پر شواہد، واقعات، تحذیر، ڈرانا، تبشیر، خوشخبری دینا وغیرہ کے ذریعے روشنی ڈالی جائے، تاکہ اگر دعویٰ ہے تو ثابت ہو، اگر معمور بہ ہی ہے تو اس کی تعمیل ہو، اگر منہی عنہ ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ کبھی مرکزی مضمون ایک دعویٰ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کبھی مرکزی مضمون امر ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور کبھی مرکزی مضمون نہیں ہوتی ہے یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن، تو یہ مرکزی مضمون ہوگا، پھر اس کے ثابت کرنے، اس پر عمل کرانے، اس سے باز رہنے کے لیے واقعات بھی پیش کیے جائیں گے، ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری بھی ہوگی، نہ ماننے والوں کے لیے انذار، ڈرانا بھی ہوگا۔ آگے ہے فائدہ، دلیل جو کسی شے کو ثابت کرے۔ یہ دو قسم، عقلی اور سمعی۔ عقلی دلیل عقلاً دو چیزوں میں تلازم ہو، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، سورج کا نکلنا اور دن کا ہونا یہ آپس میں لازم ملزوم ہے، عقل اس کو ایک دوسرے کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ تو دو چیزوں کے درمیان تلازم ہو، ایک دوسرے کو لازم پکڑیں، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں عقلاً، تو اس کا نام دلیل عقلی ہوتا ہے۔ تو دلیل عقلی میں دو چیزیں ہوں گی، ایک ملزوم، دوسرا لازم۔ ایک ملزوم، دوسرا لازم، لازم اس ملزوم سے جدا نہ ہو۔ پھر یہ ملزوم لازم عقلی طور پر وہ ہوتے ہیں جو خصم اس کو تسلیم کرتا ہو،
یا وہ واضح ہوں، مبرہن ہوں کہ اس کی تھوڑی توجہ سے وہ مان سکتا ہے، اس قسم کے مقدمات اس کے ہوں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام عقلی دلیل دیتے ہیں، الہ، معبود، مسجود، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ عابد کی بات سنیں، عابد کے مشکلات کو دیکھے اور عابد کے مشکل کو حل کرے۔ یہ چیزیں جس میں وہ الہ ہوتا ہے۔ باپ سے کہتے ہیں ابو جان جن کو تو معبود و مسجود بنا رہا ہے ان میں یہ چیزیں ہیں، عقل کو دعوت دیتے کہ الہ کے لیے لازم ہے کہ وہ مشکل کشا ہو اور ہر چیز ہر حال کو جانے۔ باپ مانتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر الہ کیوں؟ تو دلیل عقلی ہے، عقلاً دونوں لازم ملزوم ہوں، جب لازم نہیں ہے تو ملزوم بھی نہیں ہے۔ جب وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، مشکل آسان نہیں کر سکتے، یہ لازم نہیں ہے تو پھر معبود بھی نہیں ہے۔ معبود کے لیے تو یہ ضروری ہے۔ تو دلیل عقلی دو چیزوں میں تلازم ہو، ایک آ جائے تو دوسری آئے گی، دوسری نہ آئے تو پہلی بھی نہیں آئے گی۔ دلیل عقلی دعویٰ کے درمیان عقلاً تلازم ہو، ضروری ہے کہ اس کے مقدمات خصم کے ہاں مسلم ہوں یا بدیہی اور مبرہن ہوں کہ انکار کی گنجائش نہ رہے۔ پھر کبھی دعویٰ پہلے دلیل بعد میں مذکور ہوتی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا معبود تمہارا ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ دلیل ہے کہ کائنات کو جو نفع پہنچ رہا ہے وہ اسی کی طرف سے، رحمان الرحیم، نفع دینے والا ایک، تو پھر الہ دوسرا کیوں؟ الہ بھی وہی ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان کی خلقت، زمینوں کی خلقت، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن، سارا جہان روشن ہے پھر سارا جہان اندھیرے میں ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندروں میں جہاز چل رہے ہیں لوگوں کے نفع کی چیزیں اٹھا کر۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، بادلوں سے پانی آتا ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، غیر آباد زمین کو آباد کر دیتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، جنگلوں کو جانوروں سے بھر دیا ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا پلٹنا، کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی شمال کبھی جنوب، کبھی چپ کبھی چل رہی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان میں بادل پانی کے بھرے کھڑے ہیں
ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ سب ایک کرتا ہے تو الہ ایک ہے۔ کسی مشرک کا دعویٰ نہیں کہ یہ اور بھی کرتا ہے کوئی، سب مشرک مانتا ہے یہ سب ایک کرتا ہے۔ تو پھر یہ ایک کرے تو پھر الہ بھی وہی ہے جس کے پاس اتنی قدرت ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، تخم خرما کے چھلکے کا اختیار جس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ کیا پہلے لا الہ الا ہو، پھر اس کے کارنامے بیان کیے کہ اللہ کیا کرتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے وہی الہ ہے۔ اللہ کے لیے قدرت ضروری ہے، اور یہ ساری قدرت ایک کی ہے تو الہ بھی ایک ہے۔ تو یہ دلیل عقلی، پہلے دعویٰ پھر دلیل۔ بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ، یہ ساری قدرت کس کی ہے؟ الہ ایک ہے۔ پہلے دلیل پھر نتیجہ، پہلے دعویٰ ہو اس کے بعد دلیل ہوتی ہے، پہلے دلیل ہو تو اس کے بعد دعویٰ نہیں، اس کے بعد نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ زمین کے تہ میں پانی میٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی ہے، تلخ بھی ہے شیریں بھی ہے، نیچے دریا بہ رہا ہے، کڑوا میٹھے پر غالب نہیں، میٹھا کڑوے پر نہیں، اپنے اپنی لائن میں چل رہے ہیں۔ نلکا لگاؤ، ٹیوب ویل لگاؤ، کچھ تک میٹھا پھر کڑوا، کچھ تک کڑوا پھر میٹھا، ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں۔ یہ درمیان میں لکیر کس نے لگائی ہے؟ اتنے یہ ہرنائی ہے، چشمے آتے ہیں دو، ایسے جا رہے ہیں، ہر ایک چشمے پانی اپنا اپنا راستہ لیے جا رہا ہے، ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں۔ سمندروں میں سیاہ پانی ہے، سفید پانی ہے، بے بہا پانی کھڑا ہے، وہ اس پر نہیں چڑھتا، یہ اس پر نہیں چڑھتا۔ مفتی تقی صاحب نے کہا میں گیا ہوں سمندر کے اس جگہ کو دیکھا ہے، شام کے وقت ایک تاگا سا نظر آتا ہے درمیان میں، بالا جالا بین البحرین حاجزا، وہ اس پر غالب نہیں ہے، وہ اس پر نہیں، اپنے اپنے راستے میں کھڑے ہیں۔ تم ایک کٹورے میں پانی رکھ لو اور الگ کر لو، نہیں کر سکتے۔ جس کے ہاتھ میں قدرت ہے الہم الہ وہی ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ کیا الہ ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی دلیل لے آؤ نا، یہ تمہارے یہ مشکل کشا، تمہارے یہ معبود کچھ اختیار تو رکھتے ہو نا، کچھ بھی نہیں، تو پھر الہ کیوں ہے؟ قرآن مجید میں جو دلائل کا انداز ہے وہ آسان اور سہل ہے، منطقی طرز سے نہیں ہے کہ صغرے کبرے بنا کر مشکل دال میں ڈال دیا جائے، بلکہ ہر عام آدمی، عام فہم آدمی، عام ذہن آدمی وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔
قرآن مجید مدعا کو دلائل کے ثابت کیا جاتا ہے، لیکن دلائل کا انداز سہل، عام فہم اور منطقی اور کلامی پیچیدگیوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو دلیل عقلی تلازم، دو چیزیں آپس میں ملزوم لازم ہوں، ایک کو ثابت کیا جائے دوسرا خود ثابت ہو جائے۔ دلیل سمعی، اس کو نقلی بھی کہتے ہیں، انبیاء سے، صلحاء بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے، ملائکہ مقربین سے، کتب سماویہ سے اپنے دعویٰ اور مدعا کے مطابق دلیل لے جائیں، اس کو دلیل سمعی کہتے ہیں۔ دلیل سمعی ہمیشہ معتد بے شخصیات جس کو وہ مانتا ہو اس کا نام پیش کر کے پیش کی جاتی ہے۔ دلیل انبیاء علیہ السلام، آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔ یہ نبی سے نقل ہے، نبی کا دعویٰ ہے، نبی کا عقیدہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو، سجدہ کرتے ہو، رتی کا اختیار بھی نہیں ان کے پاس، شیئا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی سمعی۔ سارے انبیاء سے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سارے انبیاء کو یہی کہا گیا، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا۔ تو سارے نبیوں کا وہی عقیدہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ بھی یہی کہتے ہیں، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، اللہ والے بھی یہی کہتے ہیں، لا الہ الا ہو۔ ایک دوسرا مسئلہ، مسئلہ توحید دلائل سے ثابت ہے۔ جہاں یہ دلائل سے ثابت ہے وہاں یہ امر تعبدی ہے۔ تعبدی کا معنی بغیر دلیل کے مان لینا، کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جیسے فقہا لکھتے ہیں نا، یہ معقولی بات ہے اور یہ تعبدی بات ہے۔ جس پر دلائل قائم کیے جائیں وہ عقلی اور قیاسی بات ہے، بغیر دلائل کے حکم دیا جائے ہمیں سمجھ نہ آئے اس کی علت، اس کو تعبدی کہتے ہیں۔ حج کے احکام اس کے علت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کرتے چاہے ہو۔ تو توحید جہاں یہ مبرہن اور عقلی دلائل سے مزین ہے وہاں یہ تعبدی امر بھی۔ اللہ کہتا ہے بس میری عبادت کرو، چھوڑو دلائل کو۔
تو اس کو تعبدی امر کہیں گے۔ فائدہ، مسئلہ توحید جہاں دلائل سے مبرہن مدلل ہے وہاں تعبدی امر بھی ہے، یعنی چونکہ اللہ نے ہمیں توحید کا عقیدہ رکھنے اور شرک سے باز رہنے کا فرمایا ہے، لہٰذا ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہ بھیجے پھر بھی ہم محض حکم کے پابند ہیں، دلائل دے دے کر قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے روک دیا گیا کہ میں اللہ کے سوا باقی کی عبادت کروں۔ لما جاءنی البینات من ربی، خصوصاً جب کہ میرے پاس کھلے دلائل بھی ہیں، فامرت ان اسلم لرب العالمین، مجھے حکم ہوا ہے رب العالمین کے سامنے جھک جاؤ، بس کوئی دلیل نہ ہو، اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، شیطان آ گیا، بڑے معقولی آدمی تھے، استدلالی آدمی تھے، کہتے ہیں اپنا خدا ثابت کر، ایک دلیل دی اس کو ٹھکرا دیا، دوسری دلیل دی اس کو ٹھکرا دیا، تیسری دلیل دی، جو دلیل دیتے جاتے وہ اس کو ٹھکراتا جاتا، آخر میں فخر الدین بلا دلیل خدا مان تو جاؤ، پھر بھاگ گیا، دلیل کی کیا ضرورت ہے، خدا ہے ٹھیک ہے، تو اس کا نام امر ہے تعبدی ہے، جہاں مدلل ہے اس کی توحید وہاں تعبدی امر بھی ہے، خالق کا مخلوق کا حکم دیتا ہے، بس ملازم ہے، نوکر ہے، آقا حکم دیتا ہے، علت پوچھنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کرو بس ٹھیک ہے۔ فوجی آرڈر ہوتے ہیں، فوجی افسر آرڈر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کیوں ہے کیا ہے، چلو، فوجی علت نہیں پوچھ سکتا، علت پوچھتے پوچھتے تو دشمن چڑھ جائے گا۔ مقصود یقین اور ایمان غیر متزلزل کا اظہار ہے، اور یہ خصم کائنات پر اعلان حق ہے۔ دشمن جب دلیل نہ مانے، چپ نہ کرے، سیدھی بات کہیں تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اعراض کریں کہہ دو ہم مسلمان ہیں، جاؤ، ہم تمہاری کسی دلیل کو مانتے نہیں ہیں، اللہ ہے بس ہم ہیں، تو اس کو امر تعبدی کہتے ہیں۔ خصم اناد میں آ جائے تو پھر یہی ہے۔ نجران کے نصارہ آئے، باتیں چلتی رہیں، مانتے نہیں تھے، کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے، آپ نے چھوڑ دلال کو، میدان میں آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں، اللہ سے مانگے جو باطل ہے وہ تباہ ہو جائے، تو پھر کہا ہم سوچ لیں۔ 60 آدمی تھا، او بڑے کرو فر کے ساتھ آئے تھے، بڑے بہترین لباس اور انداز، وہاں کیمپ میں آ کر 3 بڑے تھے ان کے، انہوں نے کہا نبی سچا ہے، ویسے ہم ضد کر رہے ہیں، اگر مبالغہ کیا تو تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، سب آگ میں جل جائیں گے، لہذا مقابلہ چھوڑ دو، ہم تسلیم کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر جزیہ لگا دیا جائے ہم دے دیں گے۔ بعد میں 1-2 سے بڑے مسلمان ہوئے۔ تو جہاں باطل ضد میں ہے وہاں جواب یہی ہے کہ ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے مانتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ چند فوائد کہ نبی علیہ السلام کی امت 6 ہیں، ایک مومن ماننے والے اور باقی سب لیسو بے مومنین، لیکن اتمام حجت کے لیے آپ نے سب سے خطاب کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور فوائد ہیں۔ مسائل 2 قسمیں، اعلیٰ قسمین، مسائل اعلیٰ قسمین، اصولی و فروعی۔ اصول الدین 3 توحید، رسالت، قیامت۔ اصول ہے تمام انبیاء کا متفق علیہ مسئلہ، ہر نبی کی توحید، ہر نبی کی رسالت اور ہر نبی کے قیامت کا ثبوت برابر ہے۔ من آدم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یسلمون ویقولون الہکم الہ واحد وانا رسول اللہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ والساعۃ حق۔ 3 مسئلے اصولی ہیں۔ اس کے بعد ضروریات دین۔ ضروریات دین جن مسائل میں پوری امت متفق ہو،
تمام امت جن مسائل کی راوی ہے، ہر باشعور انسان اس مسئلے کو جانتا ہے، یقال له ضروریات الدین۔ اذان، وضو، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، جہاد، کلمہ طیبہ، اعتکاف، نظر للہ، صلہ رحمی، نکاح، اطاعت، طلاق، ملکیت اموال، املاک، معاملات، یہ ساری چیزیں ساری امت جانتی ہے کہ اسلام کا حصہ ہے۔ ان مسائل کو متواتر کہا جاتا ہے۔ البتہ ان کی تفاصیل ہیں، جزیات ہیں، وہ الگ ہیں۔ اسی طرح معاصی، آثام، گناہ، زنا ہے، ربا ہے، رہزنی ہے، چوری ہے، قتل ہے، ظلم ہے وغیرہ، یہ سب روکے ہوئے ہیں، پوری امت سمجھتی ہے یہ گناہ ہے۔ اصول دین اور ضروریات دین کے بارے میں قرآن مجید کا طرح ایک بھی قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے۔ نماز ثابت کرنے میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جیسے قرآن ثابت کرنے میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری امت قرآن پڑھ رہی ہے، تو پھر نماز کہ کہاں لکھی ہے یہ غلط سوال ہے۔ جس کی راوی پوری امت ہو وہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اکثر دین کا حصہ متواتر ہے، پوری امت اس کی راوی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بولنے کا ہوتا ہے تو ماں اسے لا الہ الا اللہ پڑھاتی ہے، اور یہ ساری امت نقل کر رہی ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، پوری امت نبی ہے، تو اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آخری نبی ہے، پوری امت راوی ہے، متواتر ہے، تو پھر اس کو اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ التاویل فی ضروریات الدین کفر، خیالی کہ ضروریات دین میں جیسا ہے ویسا عمل کرو، عقیدہ رکھو، اس میں تعویل کرنا بھی کفر ہے۔ ہندوستان میں اہل قرآن پیدا ہوئے، پاکستان میں بھی ہیں، کہتے ہم قرآن مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے۔ قرآن میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، 5 کا نہیں ہے، 3 پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کی 2 رکعت، سنت نہیں پڑھتے۔ ارے نماز کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، جیسے قرآن متواتر ہے نماز بھی متواتر ہے۔ ادھر ایک رحیم یار خان میں ایک اہل قرآن بیٹھا ہے، دکاندار ہے، میں گیا وہاں قریبی دکاندار سے، کہا اس کا تو حل کرو، یہ تو روز ہمیں پریشان کرتا ہے۔ میں کہا بلاؤ، آ گیا، میں کہا تو دلیل کیا مانتا ہے؟ کہتا قرآن۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 1400 سال، کیسے پتہ چلا یہ وہ قرآن ہے؟ کوئی غیر مذہب آپ سے پوچھ لے قرآن ثابت کرو، کس کے پاس پڑھا ہے؟ پہلے تو وہ ادھر ادھر ہونے لگا، کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب تھا اگر وہ دیتا کہ قرآن پوری امت نقل کرتی ہے، تو پوری امت تو بہت دین نقل کر رہی ہے، وہیں بس ہو گیا۔ تو اسلام کا دین جو ہے یہ متواتر ہے، جیسے قرآن متواتر ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں متواتر ہیں۔ تفصیلات میں کچھ ضرورت ہے، ورنہ جو طریقہ نماز کا آ رہا ہے بس وہی ہے۔ تو ایک ضروریات دین، اصول دین، توحید کا مسئلہ یہ بھی متواتر سے ہے، اس میں اگر کوئی تعویل کرتا ہے، ہیر پھیر کرتا ہے تو کفر ہے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جو تواتر تک نہیں پہنچے، نماز میں رفع کریں یا نہ کریں، آمین جہرن کہیں سرن کہیں، یہ مختلف ہی مسائل ہیں۔ اگر ان میں کوئی قرآن میں آیا ہے تو قرآن تو قطعی ثبوت ہے، لیکن دلالت میں وہ قطعیت نہیں ہے، 2 احتمال ہیں، کبھی وہ کبھی وہ۔ تو ان مسائل مختلف ہی میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے، اور سارے حق ہیں۔ واقع میں حق ایک ہے، لیکن جو باقی ہیں ان کو بھی ثواب ہے۔ احزاب ختم ہوئی، آپ نہانے کے لیے پانی لے کھڑے تھے، جبریل آ گیا، وضاحت الاسلحہ، وما وضاحت، قال اللہ تبارک و تعالی حاصروا بنی قریظہ،
بنی قریظہ کا محاصرہ کرو۔ آپ نے اسی وقت حکم دے دیا نہانے کی صورت میں صحابہ کو جاؤ۔ جو مسائل درجہ تواتر کو نہیں پہنچے، اگرچہ قرآن میں ہوں، قرآن خود تو قطعی ثبوت ہے لیکن دلالت محتمل ہے۔ جیسے مثال دی تھی صبح ثلاثۃ قروء، تو ثلاثۃ قروء تو قطعی ہے لیکن قروء کا معنی محتمل ہے، اور یہ ائمہ کا اختلاف اسی پر چلتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ بات کر رہا تھا، پھر فرمایا عصر کی نماز ادھر پڑھو بنو قریظہ میں۔ صحابہ دوڑے، نماز کا وقت درمیان میں ہو گیا۔ بعد نے کہا کہ آپ نے فرمایا نماز ادھر پڑھو، مطلب ہے جلدی جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہم پڑھیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں، فرمایا ادھر پڑھو، اب تو ادھر پڑھے گا۔ بعض نے ادھر پڑھی، بعض نے درمیان میں پڑھی۔ آپ سے عرض کی حضرت ایسا ہوا ہے، کلاکم علی خیر، دونوں ٹھیک ہو۔ تو حدیث کے فہم میں دو ہو گئے نا، اور دونوں کو درست کہا۔ تو ائمہ کا اختلاف یہی ہے کہ جو سمجھ آئے قوانین و ضوابط اور آثار کے حوالے سے وہی حق ہے، ہر امام حق ہے، لیکن ان مسائل میں جو مختلف فی ہیں، جن میں محتملات ہیں، باقی نمازیں 5 ہیں تو 4 نہیں ہو سکتی، 5 ہیں تو 6 نہیں ہو سکتی، فجر کی 2 رکعت ہے تو 4 نہیں ہو سکتی، عشاء کی 4 ہے تو 2 نہیں ہو سکتی، متواتر ہے اسی طرح رہے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ 7واں فائدہ اصول علم کلام۔ علم کلام میں اختلافات ہیں۔ آیات اور روایات جو اللہ کی صفات بتاتی ہیں، اللہ کی نعوت بتاتی ہیں، وہ جو جز کا معنی دے وہ نعت ہے، جیسے ید بیدہ الملک، کل شیء ہالک الا وجہہ وجہہ، یہ جز معنی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ لیس کمثلہ شیء، قل هو اللہ احد، اس کا اجزا تو ہے نہیں، تو کوئی اور معنی ہے۔ تو اس میں ایسا معنی جو خدا کو جسم ثابت کرے، ایسا معنی جو مخلوق کے مشابہ ہو، ایسا معنی جو خدا کی تنقیص پیدا کرے، اس معنی کا انکار ہے۔ اس کا انکار کرتے ہوئے ان آیات و روایت کو ظاہر پر حمل کرنا یہ علم کلام ہے۔ تفصیلات اللہ کے حوالے۔ 7 صفتیں متن العقائد میں ہیں، حی لا یموت، سمیع، بصیر، علیم، خبیر، مدبر، مرید و شائی، کلیم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ ایسا معنی کرو جو خدا میں نقص پیدا کر دے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے کمال، صفات نام کمال کا ہے۔ ساری متشابہات نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اللہ کی صفتوں پر آیات دلالت کرتے ہیں، ظاہر پر عمل کرو۔ معتزلہ ایک گروہ گزرا ہے، اللہ کی صفت کو نہیں مانتا اور کئی اٹھ پڑانگ لگاتا ہے، کئی ہیر پھیر کرتا ہے۔ اہل حق کہتے ہیں اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ اس کے کمال ہیں، اور خدا بغیر کمال کے ہے نہیں، تو پھر صفت کا انکار اللہ کے کمال کا انکار ہے۔ تو جو ہی مراد ہے اللہ کی وہی حق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے،
وہ تو آنکھ سے پاک ہے، سنتے ہیں کان سے وہ کان سے پاک ہے، بولتے ہیں زبان سے وہ زبان سے پاک ہے. تو ایک ایسا معنی ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے، جو بھی ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں. موت اور بما بعد الموت، موت کے بعد قبر کے حالات ہیں، قبر کے بعد حشر کے حالات ہیں. تو محالات سے بچتے ہوئے جو ظاہر حدیث کا ہے اسی پر عقیدہ رکھنا ہوگا. قبر تنگ ہوتی ہے، دیکھنے میں تو نہیں آتی. قبر میں سانپ ہیں، مار ہیں، بچھو قیدم ہیں، دیکھنے میں نہیں آتے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بس ہماری آنکھ نہ دیکھے، کان نہ سنے، لیکن اللہ کے نبی نے جو کچھ قبر کے حوالے سے فرمایا ہے اس پر ایمان رکھو. حقیقت اللہ کے حوالے کیا ہے تو کیا نہیں ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گا. وہ آیات و روایات جو صفات و نعوت بار تعالیٰ کے متعلق ہیں اور ایسے احتمال کا انکار کرتے ہوئے جس میں شائبہ تجسیم، جسم تشبیہ یا شائبہ تنقیص و تعطیل باری تعالیٰ ہو، ان آیات و روایات کو اپنے ظاہر پر حمل کرتے ہوئے کیفیت اور تفصیلات مفوض اللہ کیا جائے گا. اور وہ تمام آیات و روایات جن کا تعلق موت اور بما بعد الموت سے ہے، شرعی امتناع سے بچتے ہوئے ان کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے گا. مرنے کے بعد حالات موت وہ ہاں زمانہ نہیں ہے، یہ ہمارا زمانہ جو ہے یہ نہیں ہے. ادھر ہزاروں سال گزر جائے وہاں لمحہ ہوگا. ادھر علیہ السلام 100 سال رہے، لبثت یوما و بعض یوم. تو نیند کی کیفیت میں آدمی 300 سال سوئے تو کہتا ہے لبثت یوما. موت اور نیند کی کیفیت واحد ہے، لہذا جتنا زمانہ گزرے وہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے اور یہ 2000 سن 23 ہے، 23 2000 سال ان کی ولادت کو ہوا ہے، لیکن آسمانوں میں لمحہ ہے، ادھر تو نہیں ہے. چاند سورج ہے ہی نہیں. ایک مولوی نے کہا مجھے جواب دو ایک بات کا، میرے سے سوال کرتے ہیں. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ادھر زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا زکوٰۃ ہے نصاب کے بعد، سال مکمل ہو تو پھر ہے، ادھر تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا ہے. تو اس حوالے سے فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، آسمان کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، ادھر کا 1000 سال ادھر کا ایک دن، تو 40 سال گزرے تو پھر زکوٰۃ دے گئے. بہرحال اس حصے کو ماننا اہل سنت کا عقیدہ ہے قبر کے حوالے سے. اس حصے کا انکار یا تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی کی کلام ہے، فرما دیا بس ٹھیک ہے. حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے، 70,000 فرشتہ ان کے جنازے میں شریک ہوا. 70,000 دفن کیا تو فرمایا دعا کرو، قبر اس کو پکڑ رہی ہے. کافی دیر ذکر اذکار کی اور فرمایا نے ذکر سے کمر اپنی ضیق اور تنگی کو چھوڑ دیا. اب اتنے اونچے مقام کا صحابی ہے. مدینے کے 2 سردار تھے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ. ایک بعد میں بھی زندہ رہا، یہ سعد بن معاذ ہے. سعد بن عبادہ کے بارے میں بھی ہے، ارشدی نے بھی لکھ دیا کہ اس کو جنات نے مارا ہے. غلط ہے، اپنی موت مرے، اور یہ سردار ہے مدینہ کا. یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، یہ بھی غلط ہے. ان کے اتاق میں جمع ہوئے تھے، ابو بکر عمر گئے، ابو بکر کی بیعت ہو گئی بس. سعد بن معاذ کو قبر نے کھینچا ہے، تنگ ہوئی ہے، تو یہ عذاب قبر نہیں ہے، یہ زغطہ ہے. حدیث میں زغطہ قبر کا پیار ہے. پیار بھی جب بچے کو باپ زیادہ دبوچے تو تکلیف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے برحق ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو یہ علم کلام ہے۔ فائدہ نمبر 7، قرآن حکیم میں جن علوم کی صراحت یا اشارہ دیا گیا ہے وہ احاطہ سے باہر ہے، کنٹرول نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی سہولت کے لیے کہ آسان طریقے سے مضامین محفوظ ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کا ربط بھی ہو جائے، تو بقول شاہ ولی اللہ قرآن حکیم میں 5 بڑے مضمون ہیں، 5 مضامین، پورے قرآن 5 مضامین میں منحصر ہے۔ علم الاحکام، سیاست کے ملک کو کیسے چلانا ہے، معاملات آپس میں لین دین کیا کرنا ہے، عبادات میں فرض واجب مستحب مباح مکروہ حرام، جمی احکام ہے، یہ ان احکام کا علم قرآن کا ایک حصہ ہے۔ علم المخاصمت والمناظرہ والرد علی الفرق الباطلہ، قرآن باطل فرقوں کا رد کرتا ہے، ان سے سوال جواب کرتا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، یہ بھی پورے قرآن کا حصہ ہے، جس کو علم المخاصمت مناظرہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مباحثہ ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور کواکب پرستوں کا مباحثہ ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور مشرکین کا مباحثہ ذکر کیا ہے، تو یہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ مباحثہ ہے، انبیاء اپنے اقوام سے جو باتیں کرتے ہیں یہ مباحثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھا رہا ہے کہ اگر ان متوں نے نہیں مانا تباہ ہو گئے۔ علم المخاصمت والمناظرہ، مناظرہ ہے جانبین سے دلیلیں، رد فرق باطلہ پر، یعنی یہود مجوس صابئین نصارہ منافقین کے عقائد شنیعہ باطل گندے کے رد کی صلاحیت کی ودیت ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان، تاکہ بندے اپنے محسن قادر علیم کو پہچان کر اپنے دونوں جہان سنوار سکیں۔ نصیحت کرنی ہے اللہ کی اعلیٰ اور نعمتوں کو یاد دلا کر، یہ بھی قرآن میں ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں گے اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا کر۔ اس کو کہتا ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے آثار و قدرت، زمین آسمان سورج چاند رات دن وغیرہ کی تخلیق پیدا کرنا، بندوں میں نفع لینے کی صلاحیت کا ودیت ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان، تاکہ بندے اپنے محسن قادر علیم کو پہچان کر اپنے دونوں جہان سنوار سکیں۔ تذکیر بایام اللہ، قوموں کی ہلاکتیں واقعات، یہ ذکر کر کے اس امت کو سمجھانا ہے کہ اگر تم بھی اسی طرح کرو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ تذکیر بایام اللہ، جو واقعات اور ہلاکتیں ہیں ان کو یاد دلا کر قوم کو نصیحت کی جائے۔ تذکیر بایام اللہ یعنی ایسے واقعات کروائی ہو یا مومنین فرمانبرداروں کی کامیابی اور نجات ہوئی ہو، تاکہ مستقبل میں انسان عبرت لے سکے۔ یہ 4 علوم پہلے انبیاء کے پاس تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایام اللہ واقعات بیان کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام احسانات بیان کرتے تھے۔ موت اور بما بعد الموت یہ اس امت میں ہے، اللہ کے نبی نے موت ذکر کی ہے، اور پھر موت کے بعد جو حالات ہیں قبر کے وہ بیان کیے ہیں، پھر حشر کے حالات بیان کیے ہیں اور بیان کر کے نصیحت کی ہے، مان لو ورنہ یہ سب کچھ سے گزرنا پڑے گا۔ تذکیر بالموت و بما بعد الموت یعنی موت حشر نشر کا بیان، تاکہ اگلے جہان میں تخویف اور تبشیر، تخویف اور بشارت۔ لیکن جو سابقہ واقعات ہیں وہ تو ہو چکے، تخویف ہے آگے کوئی واقعہ نہ تو اس کو شاہ ولی اللہ نے ذکر کیا تذکیر بایام اللہ، جو سابقہ واقعات ہیں ان کو ایام اللہ کہیں، واقعات کے ذریعے نصیحت کریں، جو آئندہ آنے والے ہیں مصیبتوں کا خطرہ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، اس کو بشارت اور ساتھ نظارت تنذیر نذیر یہ کہا جائے۔ وقائع سابقہ جن میں منکرین کی تباہی مومنین کی کامیابی کا ذکر ہے، ان کو تخویف تبشیر کا عنوان نہیں دیا جا سکتا، بلکہ کفار کے لیے عبرت، نقال مصیبت
مومنین کے لیے اعتبار و ذکر ہوں گے۔ لہذا ان دونوں قسم یعنی وقائع منجیہ اور مہلکہ، نجات دینے والے حالات اور ہلاک کرنے والے کے لیے تذکیر بھی ایام اللہ کی اصطلاح انصب ہے شاہ صاحب کی۔ البتہ مستقبل کے مشاہد مناظر دنیا میں ہوں یا آخرت میں، مومنین مطیعین کے لیے بشارت تبشیر، منکرین گناہ گاروں کے لیے انذار و تعزیر سے تعبیر کیے جائیں گے۔ وہ جنگیں جیسے بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، حدیبیہ ہے، جو آپ کے دور میں پیش آئے، یا مومنین کی تعریف ہے یا منافقین کی مذمت ہے، یہ بھی تذکیر بھی ایام اللہ میں آئیں گے۔ ان واقعات میں قرآن میں اجمال ہے، تو احادیث و تاریخ کے حوالے سے اس تفسیر پڑھ کر پھر قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا۔ جو پہلی امتوں کے حالات ہیں، تباہی ہے، آبادی ہے، جتنی ضرورت تھی قرآن نے بیان کر دی، کسی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے دور میں ہوئے اس کو تاریخ، حدیث، سب چیز سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو پہلی امتوں کے جتنے حالات ہیں اسی پر چھوڑ دیا جائے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلبہم باسط ذراعہ بالوصید، غار والوں کا کتا، چھوٹا تھا بڑا تھا، رنگ اس کا کس قسم کا تھا، کان کٹے تھے یا نہیں تھے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ لا تمار فیہم احدا، فرمایا آگے تفصیلات میں کسی سے بحث نہ کریں، جو بیان کرنا تھا وہ کر لیا۔ تمام وہ واقعات جن کا تعلق جنگوں سے، مثل بدر، احد، خندق، حنین، حدیبیہ وغیرہ، یا وہ موج آپ کے دور میں پیش ہوئے، پھر آپ نے تنبیہ فرمائی، اللہ کی طرف سے مومنین کی تعریف ہوئی یا منافقین کی مذمت ہوئی وغیرہ ذالک، یہ تمام واقعات امور بھی تذکیر بھی ایام اللہ کا قسم ہے، لیکن ان قصص و واقعات میں اجمال بھی ہے، جس کے لیے علم حدیث، علم تاریخ سے قدر تعامل لینا پڑتا ہے، اس لیے ان کو الگ ذکر کیا جاتا ہے، بخلاف سابقہ وقائع کے، کیونکہ ان میں حسب ضرورت ہدایت قرآن کافی ہے، دیگر کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی منافقین کفار کی غلط عقیدے، غلط قول قرآن پیش کرتا ہے قال اور قالو کے ساتھ، پھر کبھی اس کا جواب دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا۔ تشنیع منکرین برائی، منکرین معاندین جن فاسد عقائد، اقوال، اعمال پر ضد کیے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بعض دفعہ ان کی قباحت اور حد درجہ کی گری ہوئی حرکات اور انتہائی ناک گفتہ پہ رویے پر مذمت بیان کرنے کے لیے ان کو قال یا قالو کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، پھر کہیں ان بےہودہ چیزوں کا جواب دیا جاتا ہے، اور کہیں امور کی خباثت، نجاست اتنی واضح ہوتی ہے کہ جواب کی چنداں محسوس نہیں ہوتی۔ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، یہ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہ ان کے غلط اقوال، غلط سوالات قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، کبھی جواب دیتا ہے حل كنت الا بشرا رسولا، کبھی ویسے چھوڑ دیتا ہے۔ 11واں فائدہ تسلی، تلقین صبر و استقامت۔ توحید و حق کے منکرین معاندین جب اظہار ثانی الحق کو مات کرنے کے لیے پورا دباؤ ڈالنے پر اتارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحق کو تسلی دی جاتی ہے، تلقین صبر و استقامت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مختلف تعبیرات ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ اکیلے تو نہیں، ساروں کو جھٹلایا ہے۔ البلیۃ اذا عمت سہولت، مصیبت عام ہو جائے تو سہل ہوتی ہے، لہذا سارے انبیاء سے یہ ہوتا رہا، آپ سے بھی ہوگا۔ فاصبر علی ما یقولون، جو گالی گلوچ دیتے ہیں صبر کریں، اس کے بدلے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح نماز پڑھیں۔ سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ظہر عصر کی نماز ہے، اور غروب کے بعد مغرب عشاء کی نماز ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جو یہ کہتے ہیں آپ کی دل تنگ ہوتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ تنگ ہوتی ہے، ایسی اوٹ پٹانگ باتیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح پڑھو، حمد کرو، سجدے دو، نمازیں پڑھو، جب میرے ساتھ لگ جاؤ گے جہان دل سے نکل جائے گا، یہ اس سے گالی نکل جائے گی، تو یہ تلقین صبر ہے، اس کو تسلی کہتے ہیں۔ یہ 11 فوائد تھے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے تفسیر بالرائے، اور کچھ دیگر فوائد زندگی ملاقات، اس کو یاد کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔